روایت فرمائی ہے. اس کا تھوڑا سا ایک حصہ پہلے بھی گزرا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ یہاں یہ پہلی بار آ رہی ہے. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير وابن حاتم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے چہرے مبارک ہماری طرف کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے تھے فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، کہ تم میں سے جس شخص نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیں. قال فإن رأى أحد قد صح، تو اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتاتا تھا مجھے اندر کو تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فیقول ما شاء اللہ، تو آپ وہ بات فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتے، یعنی اس کی تعبیر وغیرہ میں اگر کوئی بات بتانی ہوتی تو آپ بتا دیتے. فسألنا یوما، ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا تو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے. فقال هل رأى منكم أحد رؤيا؟ قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے خواب نہیں دیکھا. قال، تو اس پر آپ نے فرمایا لكني رأيت الليلة رجلين، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور فرمایا کہ آج کی رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا اتیانی، جو میرے پاس آئے. فأخذا بيدي، اور ان دونوں نے میرے ہاتھ پکڑے. فأخرجاني إلى أرض مقدسة، اور مجھے نکال کر لے گئے ارض مقدس کے پاس. ارض مقدس سے بظاہر مراد فلسطین کا علاقہ ہے جہاں بیت المقدس واقع ہے. قرآن کریم میں جب بھی اس جگہ کا ذکر کیا ہے تو ارض مبارکہ فرمایا ہے، ارض التي بارکنا حولہ فرمایا ہے، تو وہی مراد بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے گئے ارض مقدسہ میں، یعنی فلسطین کے علاقے میں جہاں بیت المقدس واقع ہے. فإذا رجل جالس ورجل قائم، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے. بیدہ کلوب من حدید، کلوب کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں قال بعض اصحابنا عن موسیٰ، بیچ میں یہ یعنی ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ جو حدیث کے راوی ہیں موسیٰ ابن اسماعیل، ان کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس کے ہاتھ میں کلوب تھا. مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کلوب کا لفظ پوری طرح یاد نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساتھیوں نے بتایا کہ موسیٰ نے یہاں پر کلوب کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں کلوب ہے، ایک لوہے کا. کلوب کہتے ہیں آنکڑا، آنکڑا ہوتا ہے جس سے لمبا سا لوہا اس کے آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے جس سے پھل وغیرہ توڑتے ہیں، تو وہ ہے یدخلہ فی الصدق، اور وہ جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ اس آنکڑے کو داخل کرتا ہے اس بیٹھے ہوئے آدمی کی بات. یہاں صدق کہتے ہیں یہ منہ کا یہ کنارہ جس کو اردو میں بات کہا جاتا ہے، تو وہ آنکڑا لے کر اس کے بات میں داخل کرتا ہے حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ کھینچ کر اس کو اس کی گدی کی تک لے جاتا ہے. ثم یفعل بشدہ الآخر مثل ذلك، اور پھر دوسری بات کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے، یعنی وہاں آنکڑا داخل کر کے اس کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ وہ گدی تک چلی جاتی ہے. وَيَلْتَئِمُ صِدْقُهُ هَذَا، اور جب دوسری بات کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو پہلی والی جو صدق ہے وہ واپس اپنی اصل حیات پر آ جاتی ہے. فَيَعُودُ،
تو یسا اور مثلا چنانچہ پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور وہ کھینچ کر بجھ تک چلی جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بس مسلسل اسی طرح کرتا جا رہا ہے۔ فقلت ما ھذا، تو جو آدمی میرے ساتھ تھے میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ ابھی چلو اور آگے چلو۔ فانطلقنا، آگے بڑھے ہم، حتی اتینا علی رجل مضطجع علی قفاہ ورجل قائم علی رأسہ، یہاں تک کہ ہم آگے آئے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اپنی کرسی کے بل اور دوسرا آدمی اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، بفہر اور قالت کثرت، اور جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے پاس فہر تھی، پھر ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، ایسا پتھر جو اس کے پورے ہاتھ کو بھر دے، اس کو پھیر کہتے ہیں، اور سکرا چٹان کو کہتے ہیں، بڑے پتھر کو۔ تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا ہے سر پر، وہ ہاتھ میں ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے یا چٹان کا ٹکڑا لیے ہوئے کھڑا ہے، تو ایک دفعہ بہار آتا ہے اور اس سے وہ اس کے سر کو کچلتا ہے، جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَحْدَحَ الْحَجَرُ، تو جب وہ مارتا ہے اس کے سر پر تو جو پتھر ہے وہ لڑک جاتا ہے، تدحدح یعنی لڑک جانا، آگے بڑھ جانا۔ فانطلق الیہ لیأخذہ، تو یہ مارنے والا آگے جاتا ہے اس پتھر کو پکڑنے کے لیے، فلا یرجع الی ھذا حتی یلتئم رأسہ، تو لوٹ کر نہیں آتا لیٹے ہوئے شخص کے پاس یہاں تک کہ اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یلتئم، التئم یلتئم کے معنی کسی زخم کا جڑ جانا۔ وعاد رأسہ کما ہوا، اور تو اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ فعاد الیہ وضربہ، جب وہ سر ویسے ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ پھر پتھر سے اس کو مارتا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ آگے چلو۔ فانطلقنا، تو آگے بڑھے ہم، الی نقب مثل التنور، تو ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح تھا، یعنی زمین کے اندر کوئی بڑا سوراخ ہوا تھا جیسے تنور ہوتا ہے۔ اعلیٰ ضیق و اسفلہ واقع، اس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نچلا حصہ بہت کشادہ تھا۔ تتوقع جو تحتہ نار، اس کے نیچے آگ بڑھ رہی تھی۔ تو اذا اقترب ارتفعوا حتی کادوا یخرجون، تو جب وہ آگ قریب آتی تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے، لیکن کچھ لوگ تھے اس تنور کے اندر جو کہ جب آگ جو ہے وہ بڑھ کر اوپر آنے لگتی تو وہ لوگ جو ہے اوپر اٹھ جاتے، حتی کادوا یخرجون، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ تو اذا خمدت، اور جب وہ آگ جو ہے وہ بجھ جاتی تو رجعوا فیہا، تو پھر دوبارہ نیچے لوٹ جاتے تھے۔ وفیہا رجال و نساء عراة، اور اس میں مرد اور عورتیں تھے ننگے۔ فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، تو ان دونوں نے کہا کہ ابھی اور چلو آگے۔ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ خون کے دریا کے پاس پہنچے۔ فیہ رجل قائم، جہاں پر کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وعلی وسط النہر، اور یزید ابن ہارون اور بن جریر بن حازم نے وسط النہر کے بجائے علی شط النہر کہا کہ نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بین یدیہ حجارۃ، جس کے سامنے پتھر تھے۔ فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو جو آدمی دریا کے اندر تھا وہ جب سامنے آتا تھا، فاذا اراد ان یخرج، جب وہ دریا سے نکلنا چاہتا تو رماہ الرجل بحجر فی فیہ، تو وہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ اس کو پتھر مارتا، ایک ایسا پتھر فی فیہ، اس کے منہ کے اوپر، فردہ حیث کان، اور اس کو لوٹا دیتا وہیں پر جہاں پر وہ تھا۔ دریا تھا خون کا، خون ہی خون تھا اس دریا میں، اور یہ آدمی کھڑا ہوا تھا یا تو دریا کے بیچ میں یا دریا کے کنارے کے پاس
جو باہر جب نکلنا چاہتا تو جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ اس کو پتھر مارتا اس کے منہ پر اور اس سے وہ واپس پھر اسی دریا میں رہ جاتا. فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر. جب بھی وہ باہر نکلنا چاہتا تو اس کے منہ پر پتھر مارتا تھا. فيرجع كما كان, تو وہ لوٹ کر وہیں چلا جاتا تھا جہاں تھا. فقلت ما هذا, میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قال انطلق, تو انہوں نے کہا کہ ابھی اور آگے چلو. فانطلقنا حتى اتينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. آگے بڑھے تو وہاں ہم ایک سرسبز باغ کے پاس پہنچے. فيها شجرة عظيمة, جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وفي اصلها شيخ وصبيان, اور اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے تھے. وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا, اور اسی درخت کے پاس ایک شخص تھا جس کے سامنے کوئی آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا, آگ روشن کر رہا تھا. فَالْفَائِدَاتِ بِالشَّجَرَةِ, تو یہ دونوں آدمی جو میرے ساتھی تھے یہ مجھے لے کر چڑھ گئے اس درخت میں. فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْهَا, تو وہاں لے جا کر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا کہ اس سے بہتر میں نے اور اس سے افضل کو گھر اس سے پہلے نہیں دیکھا. فیہا رجال شیوخ وشباب, اس میں دیکھا کہ جو مرد تھے کچھ بوڑھے تھے کچھ جوان تھے. وہ نساء وصبیان, عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے. ثم اخرجانی منہا, پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا. فصعدا بی الشجرہ, پھر مجھے لے کر درخت پر چڑھے. فادخلانی دارا ہی احسن وافضل, اور پھر ایک اور گھر میں داخل کیا جس میں جو اس سے بھی اچھا تھا اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تھا. اس میں بھی کیا شیوخ و شباب, کچھ بوڑھے تھے کچھ جوان تھے. یہ سب ان کے سیر کرائی. قلت, تو میں نے اس موقع پر کہا کہ طوقت مانی اللیلہ, تم نے ساری رات مجھے چکر لگوائے ہیں اور ساری رات تم مجھے لے کر گھومتے رہے ہو. فاخبرانی عما رأیت, تو اب مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا ہے. قال نعم, تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بتاتے ہیں. اما الذی رأیتہ یشق صدقہ, سب سے پہلے وہ شخص جس کا تم نے دیکھا جو اس کی باتیں چیری جا رہی تھی آنکڑا ڈال کر. فکذاب, تو یہ وہ جھوٹا شخص ہے کہ یحدث بالکذب, کہ جو جھوٹ بات لوگوں کے سامنے کہتا تھا. فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق, تو وہ اس سے اٹھائی جاتی تھی اور یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیلا دی جاتی تھی. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹی افواہیں لوگوں میں پھیلاتا تھا اور جھوٹ کی بات کو لوگوں سے نقل کی اور جس نے سنی وہ اس کو آگے لے کر اس میں پہنچا دی اور یہاں تک کہ پوری دنیا تک پھیل گئی. فیصنع بہ الی یوم القیامہ, تو یہ عمل اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک. یہ عالم برزخ تھا اس کو مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ عالم برزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو جو لوگ کذاب تھے ان کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا کہ ان کی باتوں میں آنکڑے ڈال کر ان کو چیرا جاتا رہے گا. والذی رأیتہ یصدق رأسہ, اور جس کو تم نے دیکھا جو اس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے. تو فرجل, یہ وہ شخص ہے کہ علمہ اللہ القرآن, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا. فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار, تو رات کے وقت میں تو اس سے غافل ہو کر سو گیا اور دن بھر میں اس کے اوپر کوئی عمل نہ کیا. رات کو اس کو لے کر سو گیا, جس کے معنی یہ کہ وہ سوتا رہا اور وہ نماز کے لیے نہ اٹھا اور جو ہے غفلت کی حالت میں لیٹا رہا اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور دن کے وقت میں جو عمل کر رہا تھا وہ اس قرآن کے مطابق نہیں تھے, گناہ کے کام کرتا رہا, جو اپنے واجبات و فرائض سے وہ ادا نہ کیے, اس طرح دن گزارا. تو یقبل بہ الی یوم القیامہ, یہ عمل یعنی اس کے سر کچلنے کا عمل اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک. والذی رأیتہ بالنقب,
اور جن لوگوں کو تم نے اس سوراخ میں دیکھا تھا یعنی تنور میں جو وہ ننگے ہیں اور آگ ان کے نیچے جل رہی ہے اور کبھی وہ اوپر آتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں، بہم الزنا، یہ زناکار لوگ ہیں اعوذ باللہ، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا رہے گا قیامت تک۔ والذی رأیتہ بالنہر، اور جن کو تم نے خون کے سمندر میں، خون کے دریا میں دیکھا، یہ آکل الربا، یہ سود کھانے والے، ان کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والشیخ الذی فی اصل شجرۃ ابراہیم، اور بعد میں تم نے جو درخت کے نیچے، درخت کی جڑ میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا، تو وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے یہ لوگوں کی اولاد تھی کہ جو نابالغی کی حالت میں مر گئے، جو بچے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری یہاں پر اسی لیے لائے ہیں جب پیچھے ذکر چل رہا تھا نا اولاد مشرکین کا، یہاں اولاد الناس کہا ہے، ناس میں مسلمان بھی داخل ہیں اور مشرک بھی داخل ہیں، تو گویا ان کی اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر جنت میں ہوگی۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور جس وقت تم نے دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا تھا تو وہ مالک ہے جو آگ کا یعنی جہنم کا خازن ہے، سمجھ گئے نا۔ والدار الاولی التی دخلتا دار عامۃ المؤمنین، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے جو قیامت کے دن ان کو ملنے والا ہے۔ وہ اما هذه الدار، اور یہ گھر دوسرا گھر جس میں اب تھے یہ کون سا ہے؟ فدار الشہداء، یہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وأنا جبرائیل وهذا میکائیل، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ جو ہیں جو میکائیل ہے۔ فرفع رأسک، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے۔ فرفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فإذا فوقی مسلم صحاب، تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے اوپر ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ بادل ہوتا ہے۔ اعلیٰ ذالک منزل، اوپر تھا، فرمایا کہ یہ آپ کا گھر ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فقلت دعانی ادخل منزل، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو، دیکھنے دو۔ اعلیٰ، تو انہوں نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکمل، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ ولو استکملت اتیت منزلا، جب پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ یہ سارا عالم برزخ تھا جو جس کا نظارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرایا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب موت یوم الاثنین، بالسند المتصل منها الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته امين۔ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخلت على ابي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سهولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين۔ قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين۔ قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما، قلت إن هذا خلق، قال إن الحي أحق بالجدير من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئی، اور یہ واقعہ ہے اس وقت جب صدیق اکبر بیمار ہو گئے تھے، مرض وفات میں۔ تو صدیق اکبر نے مجھ سے پوچھا کہ کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ قالت، تو عائشہ نے فرمایا کہ 3 کی
ثیاب بیض سحولیت، کہ ہم نے 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا، تینوں سفید تھے اور سحولی تھے۔ سحولی پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حقیقت ایک بستی کی طرف منسوب ہے۔ سحول ایک بستی کا نام ہے، یمن میں ہوتی تھی، تو وہ وہاں جو کپڑا بنتا تھا سوتی کپڑا، اس کو سحولی کہتے تھے۔ تو ہم نے 3 ایسے کپڑوں میں کفن دیا تھا جو سفید تھے اور سحولی تھے۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، اس میں قمیص اور امامہ نہیں۔ وقال لها، پھر حضرت صدیق اکبر نے عائشہ سے پوچھا کہ فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن آپ کی وفات ہوئی تھی؟ قالت یوم الاثنین، بس عائشہ نے عرض کیا کہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ قالت فای یوم ھذا، پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ قالت یوم الاثنین، بس عائشہ نے فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے۔ قال صدیق اکبر نے فرمایا کہ ارجو فیما بینی و بین اللیل، میں کچھ امید کر رہا ہوں کہ آج اس وقت سے اور رات تک کسی وقت میں شاید اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیں اور اپنے پاس بلائیں۔ سمجھا، یعنی یہ امید ظاہر تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیر کا دن عطا فرما دیں مرنے کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ فنظر الی ثوب علیہ کان یبرد، پھر آپ نے اپنے کپڑے کو دیکھا جو آپ کے جسم پر تھا اور جس میں آپ کی تیمارداری کی جا رہی تھی۔ فیہ ربع من زعفران، اور اس پر کچھ نشان لگا ہوا تھا زعفران کا، اس کپڑے پر جو پہنے ہوئے۔ فقال، اور پھر فرمایا کہ اغسلوا ثوبی ھذا، ایسا کرنا کہ میرے اسی کپڑے کو دھو لینا، کیونکہ اس کو زعفران وغیرہ کا نشان لگا ہوا ہے، اس کو دھو لینا۔ وزیدوا علیہ ثوبین، اور 2 کپڑوں کا اس پر اضافہ کر دینا۔ فکفنونی فیہما، اور اس طرح ان میں مجھے کفن دینا۔ وہ ایسا 3 ہو جائیں گے کپڑے، ایک یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کو اتار کر دھو کر استعمال کر لینا، اور دوسرا 2 کفن کے کپڑے اور لے لینا۔ قلت ان ھذا خلق، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ بوسیدہ کپڑا ہے، پرانا ہے۔ قال ان الحی احق بالجدید من المیت، تو فرمایا کہ جو آدمی زندہ ہو وہ زیادہ حقدار ہے نئے کپڑے کا بنسبت مردے کے۔ یعنی اگر تم نیا کپڑا کو خریدو کفن دینے کے لیے تو نیا کپڑا تو بہتر یہ ہے کہ کوئی زندہ آدمی پہنے جو ایک عرصے دراز تک اس کو پہن سکے۔ میں تو مر رہا ہوں، تو مرنے والے آدمی کو اگر کوئی پرانا کپڑا میں کفن دے دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کام آنے والا نہیں ہے۔ زندہ آدمی جو ہے وہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لہٰذا جدید کپڑا، نیا کپڑا جو ہے وہ کسی زندہ آدمی کو دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور فرمایا انما ہوا للمہلہ، اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ انما ہوا للمہلہ، اس کی تشریح مختلف طریقوں سے کی ہے لوگوں نے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ مہلہ کہتے ہیں اصل میں مولا کے ایک معنی ہوتے ہیں پیس، انسان کے زخم وغیرہ سے جو مادہ نکلتا ہے سفید یا پیلا، پیس، اس کو کہتے ہیں مولا۔ تو بعض لوگوں نے تشریح اس کی یہ کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کپڑا ہے کفن کا، یہ تو پیپ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو پیپ وغیرہ لگنی ہوتی ہے، تو نیا کپڑا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، پرانا کپڑا بھی اس کام کے لیے کافی ہوگا۔ بعد میں بھی یہ مانا گیا ہے، ارے سمجھے نا؟ اس صورت میں ہوا کہ زمین جو ہوگی وہ خلق کی طرف ہے، جو کہا تھا کہ پرانا کپڑا ہے، اس پرانے کپڑے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ پرانا کپڑا جو ہے یہ تو پیپ وغیرہ کے لیے ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اگر استعمال کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے مہلہ کے معنی وہی لیا ہے جو اردو میں مہلت اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ہوا کہ زمین کا مرجع
جدید کپڑا ہو، اور مانے کہ نیا کپڑا جو ہے وہ تو اس وقت ہے جب کہ انسان کے پاس مہلت ہو زندہ رہنے کی، اور وہ نئے کپڑے کو پہن کر وہ استعمال کرے، اتنا اس کے پاس وقت ہو کہ وہ اس کو پہن کر زندہ رہ سکے اور استعمال کر سکے۔ اب جو آدمی مر رہا ہے اس کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں ہے کہ اس نئے کپڑے سے فائدہ اٹھا سکے، اس واسطے یہ نیا کپڑا مہلت کے لیے ہے، اور جس کے پاس مہلت نہیں اس کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ ارے سمجھو، فلم جو توقع حتیٰ امسا ملنے لگے تھوڑا سا، پھر وفات نہیں ہوئی انتظار بچی یہاں تک سے شام ہو گئی اور منگل کی رات شروع ہو گئی، وہ دفنا قبل الوصف، اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کر دیا گیا، وہ منگل کی چھت۔ یہ باب موت الفجاءة بغتة. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ابتلت نفسها فاظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم. جو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو موت اچانک آ جائے، موت الفجاء یا موت البغتہ جس کو کہا گیا ہے، اور اس بات کو قائم کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت الفجاء سے پناہ مانگی، مصنون دعا میں دعا یاد ہے کہ اللہم اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اچانک موت آ جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جانا ہر حال میں برا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ موت الفجاء ہر حالت میں بری نہیں، یہ قابل احترام یا پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہے جبکہ آدمی کے دل میں کچھ حقوق ہوں اور اس کو اتنا مہلت اتنا وقت نہ ملے کہ وہ اپنے ان حقوق کی ادائیگی کا انتظام کرے۔ پھر موت الفجاء جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، پناہ مانگنے کی چیز ہے، کیونکہ آدمی کے جتنے حقوق سے فرض کرو نمازیں رہ گئی تھی، روزے رہ گئے تھے، اور وہ کسی کو بتا نہیں سکا کہ کتنی نمازیں میری قضا تھی، کتنے روزے قضا تھے، یا کسی کا قرضہ اپنے دن میں واجب تھا اور وہ بتانے کی مہلت نہیں ملی کہ میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، تو اب اس کے بعد اگر انتقال ہو جائے گا تو یہ سارے حقوق اس کی گردن پر رہیں گے، اور جس کی وجہ سے اس کو اس کا انجام خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت صحیح ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہو، کسی کے ذمہ کوئی حقوق واجب نہیں ہے جن کی وصیت کرنا ضروری ہو، اور اس وقت میں اچانک کسی کو موت آ جائے تو یہ کوئی ایسی بری بات ہر حالت میں نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان امی ابتلت نفسها، کہ میری ماں جو ہے وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کو لکھا بھی اسی طرح یہاں پر دونوں طرح ہے، ابتلت نفسها، اس وقت نفسها نائب الفاعل ہوگا۔ اختلط یختلط کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اچانک لے جانا، کسی چیز کو اچانک لے جانا، تو اچانک لے جائی گئی ہے اس کی جان، نفسها اگر پڑھیں گے تو یہ معنی ابتلت نفسها،
کہ اس کی جان اچانک لے جائی گئی ہے. کیا مانا؟ کہ اچانک ان کی موت واقع ہو گئی. اور دوسرا طریقہ اس کا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ابتلعت نفسہا. اس صورت میں ابتلعت کا نائب الفاعل تو ضمیر ہوگی، یعنی میری ماں کو لے جایا گیا ہے، اچانک لے جایا گیا ہے. اور نفسہا یہ ضمیر ہوگی، یعنی ماں کو لے جایا گیا یعنی اس کی جان کو لے جایا گیا، تو ضمیر ہونے کی بنا پر منسوب ہوگا ابتلعت نفسہا. حاصل محاورے کا یہی ہے کہ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کا اچانک انتقال ہو جائے دفعتاً، تو وہی مراد ہے. ان امی ابتلعت نفسہا واظنھا لو تکلمت تصدقت. اور فرمایا انہوں نے پوچھنے والے نے یعنی صاحب بن عبادہ سے وہ کہ میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بولنے کا موقع ملتا اس کو تو کچھ صدقہ کا کرتی ہے، صدقے کی وصیت کرتی. وَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا. تو کیا ان کو ثواب ملے گا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں؟ قال نعم. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ثواب ملے گا اگر تم اس کی طرف سے صدقہ کر دو. یہ حدیث جو ہے یہ میت کو ایصال ثواب کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے صدقہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ صدقہ تو کریں گے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا ثواب پہنچائیں گے اپنی والدہ کو. تو یہ حدیث ہے جو ایصال ثواب کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے. بعض معتزلہ اور عقلیت پرست قسم کے لوگ وہ ایصال ثواب کی مشروعیت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں، اور استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ خود صحیح ہے. تو اب یہ صحیح تو کوئی اور کر رہا ہے اور ثواب دوسرے کو مل رہا ہے. یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے. اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب مشروع ہے. لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب مشروع ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے. جہاں تک آیت قرآن کا تعلق ہے لیس للانسان الا ما سعى، اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہے، جن میں سے ایک توجیہ جس کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے اختیار فرمایا وہ یہ کہ صحیح سے مراد یہاں پر چاہیے ایمانی، یعنی ایمان. صحیح سے مراد ایمان. اور حاصل اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے لیے نافع نہیں ہو سکتا. ہر انسان کو اپنا ایمان لانا چاہیے. ارے سمجھے نا؟ تو مراد کیا ہے؟ ایمان کی سائے ایمانی، یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے لیے نافع نہیں، لیکن یہ اعمال جو ہیں مختلف ان کا ثواب پہنچانا جس کی نفی یہاں پر مراد ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ سورہ نجم کے اندر جو آئی ہے ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے ایک مرتبہ یہ کہا، کافر تھا، اپنے کسی دوست سے کہ ارے بھائی تم جو ہے کافر ہو جاؤ اور بتوں کی پرستی شروع کر دو اور سارا عذاب و ثواب میری طرف کرنا. سمجھے نا؟ تو اس پر یہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ
ایک طرف جو فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى اور دوسرے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہ ایک کی صحیح دوسرے کے لیے نافع ہو سکتی ہے، نہ ایک کا بوجھ دوسرا اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں سارا ذکر جو ہو رہا ہے وہ دراصل ایمان کا ہو رہا ہے، اس واسطے یہ توجہ کی گئی ہے کہ یہاں پر صحیح سے مراد چاہیے ایمان۔ ارے سمجھو، اور دوسری وجہ دوسرے توجہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ جو شخص کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ایصال ثواب کے پشت پر اگر دیکھو تو اسی مرنے والے کی کوئی نہ کوئی صحیح ہوتی، یعنی کوئی شخص دوسرے کو جو ایصال ثواب کر رہا ہے وہ اس مرنے والے کے کسی عمل کی وجہ سے اس نے اس کی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، یا کوئی عالم تھا اس نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے یہ آدمی کے دل میں تعلق پیدا ہوا کہ میں اس کو ایصال ثواب کروں۔ تو ایصال ثواب کا جو سبب ہوتا ہے وہ خود مرنے والے کا کوئی عمل ہوتا ہے، لہذا وہ عمل درحقیقت اس کی اپنی صحیح ہے اور اس صحیح کے نتیجے میں ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے بالآخر یہ ایصال ثواب جو ہے اس میں ثواب اس میں اس کو اپنی صحیح کو دخل ہوتا ہے۔ ارے سمجھے نا، ویسے بیٹھے بیٹھے تو کوئی نہیں کر دیتا نا کسی کے لیے ایصال ثواب، ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی نیک آدمی تھا، کوئی اچھا آدمی تھا، کوئی تقی آدمی تھا، کوئی محبت کا تعلق رکھنے والا تھا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو بالآخر اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ ہی سے پہنچتا ہے۔ یہ دوسری توجہ ہے، ارے سمجھو نا۔ اور تیسری توجہ اللہ کا تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور وہ بھی خاصی مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعى میں جو لام ہے یہ لام استحقاق کا ہے۔ لیس للانسان یعنی لا يستحق الانسان الا ما سعى، استحقاق انسان کو ہوتا ہے اسی چیز کا جس کا وہ خود عمل کرتا ہے، ٹھیک؟ تو استحقاق تو اسی چیز کا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس کو کچھ اور بھی انعام دے دیں تو یہ اس آیت کے منافی نہیں۔ تو علامہ تیمیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ استحقاق تو اس کو اپنے ہی عمل کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو کسی دوسرے سے پہنچائے ہوئے ثواب کا بھی مورد بنا دیا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا اپنا فضل و کرم ہے، اور فضل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر کسی کو نفع پہنچائیں یا ثواب دیں تو یہ آیت کریمہ کے منافی نہیں ہے۔ ارے سمجھو نا، جس کا حاصل کیا نکلا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کا حق تو نہیں بنتا کہ اس کو وہ ثواب پہنچے، اس کا استحقاق تو نہیں بنتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے استحقاق کے بغیر وہ ثواب اس کو پہنچا دیا۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ثابت بن عبادہ کو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اپنی والدہ کی طرف سے، یعنی اس کو سارے ثواب کرو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا، اس وجہ سے جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ ایصال ثواب مشروع ہے۔ البتہ پھر آگے اس میں کلام ہوا ہے اہل سنت کے درمیان کہ کون سے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے مسجد کو اور کون سے کا نہیں پہنچتا۔ اس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا مختار مسلک تو یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ مسجد کو پہنچایا جا سکتا ہے۔
چاہے وہ عبادت بدنی ہو یا وہ عبادت مالی ہو. صدقہ کرو تو ثواب پہنچے گا، نماز پڑھو تو نفلی اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، ذکر کرو اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو. جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے. اس میں بدنی اور مالی کی کوئی تفصیل نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ، اور وہی ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی ہے اور ایک روایت امام مالک سے بھی ہے، کہ مالی عبادتوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بدنی عبادتوں پر سمجھے نا. چنانچہ کہتے ہیں صدقہ کرو گے تو ثواب پہنچے گا اگر سارے ثواب کرو صدقہ کر کے، لیکن اگر نماز پڑھ کے سارے ثواب کرو، تلاوت کر کے سارے ثواب کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ثواب اتنا نہیں. سمجھے نا. اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایصال ثواب کے باب میں یہاں صدقے کا جو انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو ثواب ملے گا اگر میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقے کے لیے تو حدیث آ گئی، لیکن جو دوسری عبادات ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب جو ہے وہ اپنے مورد پر منحصر رہے گا، وہ صدقہ. حج بھی داخل ہے اس میں، کیونکہ حج بھی عبادت مالیہ ہے، اگرچہ اس میں بدنی بھی شامل ہے لیکن مخلوط ہے مالی اور بدنی سے، زیادہ وہ کہتے ہیں حج کا ثواب بھی ملے گا. اور اس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیونکہ حج بدل یا حج عن الغیر کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہوا ہے، اس واسطے وہ بھی میں ڈالتے ہیں. ارے سمجھے نہیں؟ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا لہا اجر تصدقت عنہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اجر ملے گا. تو یہاں اس کی علت کیا ہے صدقے کا اجر ملنے کی؟ علت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہونا. سمجھے نا؟ صدقہ ہونا تنہا کافی تنہا نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. اور جس طرح صدقہ عبادت ہے اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. تو ہر وہ چیز جو عبادت ہو اس کا پھر یہ جو حکم ہوگا. اور اس کی مزید تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کتاب الصوم میں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو نے کہا تھا، خاتون نے کہا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے دل میں روزے والی. تو آپ نے فرمایا صومیا، تم ان کی طرف سے روزے رکھو. وہاں بات کریں گے کہ واجبات کے اندر اگرچہ مالی بدنی عبادتوں میں نیابت جاری نہیں ہوتی، لیکن صومیا نہا کا مطلب وہاں پر حنفیہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ تم روزے رکھ کر ان کو ثواب پہنچاتے. تو یہاں پر آپ نے جس طرح تصدقت عنہا کی آپ نے کا جواز بیان فرمایا، اسی طرح وہاں ان خاتون کے ساتھ صومی عنہا بھی فرمایا. تو ان کی طرف سے روزہ رکھنے کا بھی جواب بیان فرمایا. اور روزہ جو ہے وہ خالص بدنی عبادت ہے، لہٰذا خود سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدنی عبادتوں میں بھی ایصال ثواب ملتے ہیں. ارے سمجھو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ صدقے کے ذریعے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو یہ باجماع اجماع اہل سنت وہ ثواب مرجع کو پہنچتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اہل سنت.
اور بدنی عبادتوں کے ذریعے اگر اثار ثواب کیا جائے تو اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اثار ثواب کے تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ جس میں بلا شک ثواب پہنچے گا وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ ارے سمجھتے بھائی؟ اب آخر میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں کہ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ کیا ایک عبادت کا ثواب ایک سے زیادہ آدمیوں کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک روزہ رکھا اور اس کا ثواب ایک سے زیادہ آدمیوں کو، ایک عمرہ کیا، ایک حج کیا، ایک سے زیادہ آدمیوں کو، ایک قربانی کی، ایک نماز پڑھی، ایک تلاوت کی، اور اس میں ثواب ایک سے زیادہ آدمیوں کو پہنچائے۔ تو جمہور جو حضرات اثار ثواب کی مشروعیت کے قائل ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی عمل کا ثواب بہت سے آدمیوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر بہت سارے آدمیوں کو پہنچائیں گے تو ہر آدمی کو آیا وہ ثواب تقسیم ہو کر ملے گا یا پورا پورا ثواب ملے گا؟ جیسے جو مثلا روزہ رکھ کر ایک روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے 10 آدمیوں کو ثواب پہنچا دیا، تو کیا روزے کے ثواب کے 10 حصے کیے جائیں گے اور ہر ایک کو 10واں حصہ ملے گا ثواب کا، یا ہر ایک کو پورے روزے کا ثواب ملے گا؟ دونوں ہی طرف لوگ گئے ہیں، بعض نے کہا کہ تقسیم ہو کے ملے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پورا پورا ملے گا۔ اگرچہ انصاف کا تقاضا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہو کر ملے، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا پورا ملے۔ اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کتاب الاضاحی میں پڑھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قربان فرمایا تھا، اور مینڈے کو قربان کر کے فرمایا تھا کہ میری ساری امت کی طرف فرمایا تھا کہ نہیں کہ یہ مہینہ میں ساری امت کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، یعنی اس کا ثواب پوری امت کو، اپنی پوری امت کو آپ نے پہنچایا۔ سمجھے نا؟ اب اگر تقسیم والی تھیوری دی جائے کہ تقسیم ہو کے ملے گا تو کسی آدمی کے حصے میں بال کا بھی کوئی 10واں حصہ بھی مشکل سے آئے گا، تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ ثواب انشاءاللہ پورا پورا ملے گا۔ تو اس لیے اس کی تائید یہ اس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی یہی امید باندھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس سے زیادہ افراد کو کر دیا جائے تو اس میں کوئی گھاٹا کسی کو نہیں ہے، اور خود ہی سارے ثواب کرنے والے کا ثواب بھی کوئی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے کہ خود اپنے عمل کا بھی اور ساتھ ساتھ دوسرے کسی مسلمان کی خیر خواہی کا بھی، تو اس میں اسے بہت فوائد ہیں سارے ثواب کا۔ ارے سمجھ جاؤ بھائیو، چلو سوال زندہ لوگوں بھی پہنچ سکتا ہے، زندہ لوگوں کو بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے، زندہ لوگوں کو جملہ کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی یہ تو کہا گیا فہل لہا اجر تصدق عنہا، تو اس علت یہ نکالی گئی کہ اس علت عبادت ہے کہ جو کام بھی عبادت ہو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات میں ثواب بھی پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ بہت سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ واجبات و فرائض کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں صرف نفلی عبادتوں کو پہنچایا جا سکتا ہے وہ یہاں پر علت مطلق عبادت نہیں مانتے بلکہ نفلی عبادت۔ جی باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاخبره اخبرت الرجل اخبره اذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته صفات يكونون فيها احيانا ويدفنون فيها امواتا
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استوطاعا ليوم عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كان يوم قبضه الله بين سهري ونحري ودفن في بيته. باب ما جاء في قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. آپ کی قبور مبارکہ کیسی تھی اس کا بیان ہے اس میں. اور امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق قرآن الفاظ کی تشریح بھی کر دی ہے. فاخبرہ ہے نا ثم اماتہ فاخبرہ، تو فرمایا کہ اخبرت الرجل اخبره اذا جعلت له قبرا. یہ اخبارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کہ آدمی نے کسی دوسرے کے لیے کوئی قبر بنائی، قبر میں کو داخل کیا ہو. وقبرته دفنته، اور کہتے ہیں اخبارہ کے معنی ہے قبر کا تیار کرنا، اور قبرہ کے معنی ہے قبر میں دفن کرنا. اور کفات ہے، یہ کہاں ہے؟ زمین کو فرمایا نا کہ ہم نے کفات بنایا. تو کفات کے کیا معنی ہے؟ کفات کے لفظی معنی ہے جمع کرنے والی. کفتا یکسو کفتن، اس کے معنی سے جمع کرنا. تو کفات وہ چیز جو دوسروں کو جمع کرے. تو مانا کیا ہوئے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے جمع کرنے والی بنایا ہے. جمع کرنے والی کا کیا مانا؟ اس کی تشریح کرتی امام بخاری نے کہ تکونون فیہا احیاء وتدفنون فیہا امواتا. وہ تمہیں اس طرح جمع کرتی ہے کہ زندگی میں تم اس کے اندر رہتے ہو اور مرنے کے وقت تم کو اسی زمین میں دفن کیا جائے. ارے سمجھے؟ اب آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت نقل کی ہے. قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض وفات ہوا تو آپ اس بیماری میں عذر کی تلاش میں، عذر کی تلاش میں کیا مطلب؟ یعنی روزانہ تو آپ کا معمول ہمیشہ سے یہ تھا صحت کی حالت میں کہ ایک دن کسی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں رہتے تھے، دوسرا دن دوسرے کے، تیسرے دن تیسرے کے، اس طرح وہ ایک گھر سے دوسرے گھر روزانہ منتقل ہوتے رہتے تھے. لیکن جب بیماری ہوئی تو اس بیماری میں ہر روز کہیں سے ادھر سے ادھر منتقل ہونا بہت گرم گزر رہا تھا. تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میرا یہ ازواج مطہرات خود سے آپ کے فرمائے بغیر خود سے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ کسی ایک زوجہ کے پاس بیمارداری آپ کی جائے اور آپ مستقل طور پر وہیں رہیں. لیکن خود سے اس لیے کہتے تھے کہ کہیں کسی کو گرا نہ گزرے. اور خواہش آپ کی یہ تھی کہ عائشہ کے گھر میں آخری یہ مانا ہے تعذر عذر طلب کر رہے تھے آپ اپنی بیماری کے دوران. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کہتے لوگ کہ بھائی مجھے آپ اس میں طے کر کے مجھے ایک جگہ رکھ دو، بلکہ یہ کہتے این انا اليوم این انا غدا. یہ کوئی بھائی آج کہاں ہے مجھے کہاں جانا ہے اور کل کہاں جانا ہے، یہ بات ہوتی ہے. تو اس سے استبقاء الیوم آئے تھا. اور یہ جو بات پوچھ رہے تھے یہ حضرت عائشہ کے دن کو دور سمجھتے تھے. یعنی دن میں یہ تھا کہ عائشہ کی باری تو کافی دنوں کے بعد آئے گی، ایسا معلوم ہوتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو بعد میں پھر ازواج مطہرات نے چونکہ آپ کے انداز سے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی خواہشیں معلوم ہوتی ہے تو سب نے بخوشی آپ کو اجازت دے دی کہ عائشہ کے گھر میں ہی آپ کا قیام رہے اور وہیں آپ کی بیمارداری کی. تو فرماتی ہیں فلما کان یومی، تو یعنی جب میرا دن آیا تو
قبضہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کی روح قبول کی، اور بین سحری و نحری، سحری نحری ایک محاورہ، اصل میں نہر تو کہتے ہیں یہ سینے کا اوپر والا حصہ، اور سحر کہتے ہیں آنتوں والا حصہ، جس کا پیٹ کا حصہ. تو مطلب ہے کہ بین سحری و نحری یعنی میرے آغوش میں آپ نے وفات کر بدوبی نبوت. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو قالت خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كنني عروة بن الزبير ولم يولد لي. یہ حدیث سے پہلے بھی گزر گئی ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی جو نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اب ذائقہ فرماتے ہیں کہ لولا ذالک ابرز قبر، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ جس کا یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا، اسی طرح کئی لوگ حضور کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں تو آپ کی قبر جو ہے وہ بالکل کھلی رکھی جائے. غیر انہ خفیہ ان یتخذ مسجدا، لیکن ڈر یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مسجد بنا لیں. اس واسطے میرے حجرے کے اندر تو تھی ہی، اس کو بس یعنی چھپا ہوا رکھا گیا اور اس کو عام آدمیوں کے لیے باہر کھولا گیا. ارے سمجھ رہے ہو؟ جی اب اس میں آخر میں ہلال جو ہے جو حدیث کے راوی ہیں عروہ بن زبیر سے اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کنانی عروہ بن زبیر ولم یولد لی. تو عروہ بن زبیر نے میری کنیت رکھ دی تھی اس وقت جب کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی. کنیت تو اولاد سے ہوتی ہے نا، ابو فلان، لیکن عروہ بن زبیر نے میری کنیت میرے اولاد ہونے سے پہلے ہی رکھ دی تھی. سمجھے نا؟ تو یہ مطلب ہے ان کا، یعنی کوئی مذاق کے طور پر رکھ دی تھی یا کسی اور مسئلہ سے رکھ دی تھی اللہ ہی جانے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ میری اولاد ہونے سے پہلے کنیت انہوں نے رکھ دی. جی وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا مسنما، کوہان کی شکل. اس سے حنفیہ اور مالکیہ، حنابلہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ قبر میں تسنیم افضل ہے. تسنیم تو آنا نہیں ہے تو اس کو تکونا بنانا ہے، کوہان کی شکل. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصریح افضل ہے. تصریح کا معنی چوکور بنانا، سمجھے نا؟ اور ان کا استدلال بعض روایات سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی زینب کی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی خبر جو بنوائی وہ تصدیق، وہ زکتا یعنی
चौकोर। लेकिन बाद रिवायात में इसके बरखिलाफ तस्लीम का हुक्म भी वारिद हुआ है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को उन्होंने मुसन्नम देखा और फिर साहबे किराम का साहबे किराम के इजमा से ये तस्लीम की जरूरत हुई। और इसमें मसलहत ये भी है कि अगर मुसक्का हो तो कोई शख्स उस पर बैठ भी सकता है और अगर मुसन्नम हो तो उस पर बैठने की गुंजाइश नहीं होती। इस वास्ते भी मुसन्नम होने को अफजल करा गया। लेकिन मुसक्का करना भी कोई नाजायज नहीं, जायज वो भी है लेकिन अफजल भी। लेकिन ये चाहे मुसन्नम हो या मुसक्का हो, इन तमाम अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जमीन के बराबर कर देना इस तरह के कब्र का निशान ही न रहे, ये सुन्नत नहीं, समझे ना। और ये हमारे पास उलमाए नज़्द सलफ़िय्यीन वो कहते हैं कि बस बिल्कुल बराबर हो, वो निशान ही नहीं। और इस्तेमाल करते हैं अबू हय्याज असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से, जो आप तिर्मिज़ी में पढ़ेंगे कि वो हज़रत अली ने उनको भेजा और ये कहा कि मैं तुम्हें उसी काम के लिए भेज रहा हूँ जिस काम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा। और उस काम की तफसील ये बताई कि ला तरा कब्रन मुस्लिमन इल्ला सव्वैता, कि जिस कब्र को भी तुम बुलंद देखो उसको बराबर। तो बराबर करने का मतलब वो ये लेते हैं कि जमीन के बराबर करना, समझे ना। लिहाजा उसको ऊंचा उठाना, यानी ऐसा उठाना कि जिससे उसका निशान बाकी रहे, ये जो है इस हदीस से मना हो। और अली को बाकायदा भेजा आपने इस काम के लिए कि सारी कब्रों को बराबर। चुनांचे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बकी की सारी खबरों को इस तरह बराबर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया तो वहाँ पर कोई बाकी न रहा। तो लेकिन ये तशरीह हदीस की सही है। और दलील इसकी यह है कि अभी आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मुसन्नम, ये तो बुखारी की हदीस। और अबू दाऊद में रिवायत आती है कासिम इब्न मोहम्मद जो सिद्दीक़ अकबर के पोते हैं, फ़ुक़हा सबा में हैं मदीना मुनव्वरा। वो कहते हैं मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि मुझे क़ुबूर मुबारका से ज़ियारत कराई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और शेखैन की कब्र मुझे दिखाई। तो अल्फाज ये हैं कासिम इब्न मोहम्मद के फ़कशफ़त ली अन सलासत क़ुबूर ला लाक़िअत, कि मुझे ऐसी 3 कब्रें उन्हें खोल कर दिखाई जो बिल्कुल जमीन से मिली हुई नहीं थी, ऊँची, समझे ना। तो उसमें भी जिस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हुई और शेखैन की कब्रें भी जमीन से उठी हुई। अलबत्ता जमहूर उलमा का कहना यह है कि वो 1 बारिश से ज्यादा होती नहीं। चुनांचे ला लाक़िअत ला मुस्तक़बिल के माना यही, न तो वो बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई थी और न बहुत ऊंची थी, दरमियानी थी, यानी 1 बारिश के बराबर। तो इससे भी ये बात मालूम होती है कि 1 बारिश के हद तक उठाने का कोई नहीं। सर आप हदीसें पढ़कर आ रहे हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
قبروں کے اوپر بیٹھو نہیں، قبروں پر چلو نہیں، قبروں کو رونگنے سے منع فرمایا، قبروں کو کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے نا۔ اگر قبر کا نشان ہی نہیں ہے کوئی تو پھر بیٹھنے کی وہ منع تو چلنے کی وہ منع تو کیا منع؟ ارے سمجھے نا؟ تو یہ تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالغ کے بقدر قبر کو زمین سے بلند کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، تو سوا یسوی تسویۃً کے معنی جس طرح برابر کرنے کے آتے ہیں اس طرح اس کو قاعدے میں لانے کا معنی، کسی بھی چیز کو قاعدے میں لے آتے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لمبے ہاتھ ہیں اتنی لمبی ناک بھی ہو اور اتنے لمبے کان بھی ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ اس کو قاعدے میں بنایا، مناسب طریقے سے بنایا۔ تو لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ کے معنی یہ ہے کہ جو بہت اونچی قبر ہے اس کو قاعدے میں لے آؤ، قاعدے میں لا کر اس کو بس جتنا اونچا رکھو جتنا رکھنا چاہیے، اور وہ ہے ایک بالغ کے وقت۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو زمین سے بالکل ملا دیں، زیادہ وہ استدلال صحیح نہیں ہے ان احادیث کی روشنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے۔ وبه قال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تسني معهم وتسني مع صباحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. حضرت عروہ بن زبیر روایت فرماتے ہیں کہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک، جب دیوار گر پڑی تھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، تو اخذوا فی بنائی، انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ یہ اصل میں مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں اس کے اندر توسیع ہوتی رہی ہے۔ تو سب سے پہلی توسیع تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر دوسری توسیع حضرت فاروق اعظم نے کی تھی، پھر تیسری توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور اس کے بعد بہت بڑی توسیع جو ہوئی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں۔ تو اس میں یوں تھا کہ مسجد نبوی کے مشرق پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، جو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا، اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک تھی۔ پھر اس کے مزید مشرق میں اور جنوب میں یعنی دیوار قبلہ کی طرف یہ حجرات تھے ازواج مطہرات مختلف آئے۔ تو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو توسیع ہوئی اس میں یہ ازواج مطہرات کے حجرات کو مسجد میں شامل کی، سمجھے؟ تو کیونکہ قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے، تو قبور مبارکہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور پھر آپ کے جہاں پر آپ کا سینہ اقدس ہے وہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر شروع ہوا، پھر جہاں حضرت صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں سے حضرت فاروق اعظم کا قبر شروع ہوئی ہے، سر شروع ہوا ہے۔ تو اس طرح ترتیب کے ساتھ یوں
3 قبر. ٹھیک ہے. مواجہہ ان کا ہے قبلے کی جانب یعنی جنوب کی جانب، سر ہے مغرب کی جانب اور پاؤں ہے مشرق کی. ٹھیک ہے. تو اب جب مشرق کی جانب حجرات سے ازواج مطہرات سے ان کو منظم کر کے ان کو مسجد میں شامل کیا، تو جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہاں کوئی دیوار گر پڑی، جس میں حجرے کی دیوار ہوگی شاید وہ گر پڑی. فاخذوا کی بنائی، تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا. فبدت لهم قدم، تو اس میں جب کھلائی ولائی ہو رہی ہوگی نا تعمیر کے دوران، تو وہاں سے قدم ظاہر ہو، پاؤں ظاہر. ففزعوا، لوگ گھبرا گئے. وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور گمان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا ہو اس تعمیر کی وجہ سے. فما وجدوا احدا يعلم ذلك، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یقین سے بتا سکے کہ یہ آپ کا قدم مبارک ہے، یہ کس کا ہے. حتیٰ قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ لا واللہ ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا قدم مبارک نہیں ہے، ما هي الا قدم عمر، مگر یہ حضرت عمر کا قدم. انہوں نے حلیت سے یا علامات سے پہچان کر یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قدم ہے، اور وہ ظاہر ہو گیا تھا. پھر بعد میں پھر اس کو اسی طرح دفن کر دیا. سمجھ گئے بھائی؟ وہاں انسان نے ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عروہ بھی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہا اوصت عبداللہ بن زبیر، جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ لا تدفننی معهم، یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ان حضرات کے ساتھ دفن نہ کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے ساتھ. بدفننی مع صواحبی بالبقیع، بلکہ مجھے دفن کرنا اپنی میری جو ساتھنے ہیں یعنی دوسری ازواج مطہرات جو بقیع میں دفن ہوئی ہیں ان کے ساتھ مجھے دفن کرنا، جو لا ازکا بھی ابدا، تاکہ میرا تزکیہ نہ کیا جائے اس وجہ سے کبھی. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ میری قبر بنے گی اور شیخین کی قبر کے ساتھ، تو ساری دنیا میں ایک شعرا ہوگا کہ عائشہ کو اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے ساتھ بنی ہے، تو لوگ تزکیہ کیا کریں گے میرا اس وجہ سے. میں نہیں چاہتی کہ میرا تزکیہ اس بنا پر کیا جائے. اب یہ سوال دیکھیے کی بڑی سعادت کو انہوں نے اس لیے کہ میرا تزکیہ اس بنا پر نہ کیا جائے، تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دفن ہوں بلکہ بقیع میں دفن ہو جائے. آگے حدیث آ رہی ہے جس میں جب حضرت فاروق اعظم نے درخواست کی تھی حضرت عائشہ سے کہ میری قبر جو ہے وہاں پر بنا دی جائے، تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے سوچی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کے لیے وہ ترجیح دوں گی اپنے اوپر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت عائشہ کی رائے جو تھی یا خواہش یہ تھی کہ یہاں پر دفن کی جائیں، لیکن بعد میں رائے بدل گئی تھی اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے بقیع میں دفن کیا. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأوزي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سألها أن ندفن مع صاحبي، قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع، فإذا قبلت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا حق بهذا الأمر من هؤلاء إلا فللذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعده فالخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولد عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين بذكر الله عز وجل، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله.
فقال ليتني جبل أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي. قلت الخليفة من بعد للمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. أوصيه بالأمثال خيرا الذين تبرأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعطي عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوصى له بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلف فوق طاقتهم. یہ حدیث ہے حضرت عمرو بن میمون اوسی کی، جس میں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا، اور یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ کتاب المناقب میں آئے گی، جہاں امام بخاری نے اس کا ایک حصہ روایت کیا۔ اس میں عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فاروق اعظم زخمی ہو گئے تھے اور وفات کا وقت قریب تھا، تو نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ بن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، جاؤ ذرا عائشہ کے پاس جاؤ، فقل، اور جا کر کہو کہ عمر بن یقرأ عمر بن الخطاب علیہ السلام، عمر بن الخطاب آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور آگے جو حدیث آئی کے مناسب میں وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم نے فرمایا یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب سلام کرتے ہیں، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کرتے ہیں، فإني لست اليوم المؤمنین امیر، کیونکہ اب میں ہوں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ ثم صلحا، پھر ان سے درخواست کرنا المدفن مع صاحبین، کہ مجھے دفن کیا جائے اپنے صاحبین کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صدیق اکبر کے ساتھ۔ قالت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ كنت اريده لنفسي، کہ میں تو اپنے آپ کے لیے چاہتی تھی یہ جگہ، فلأوثرنه اليوم على نفسي، تو آج میں ترجیح دوں گی حضرت عمر کو اپنی جان کے اوپر۔ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ شروع میں حضرت عائشہ کی یہ رائے تھی، بعد میں پھر رائے بدل گئی اور پھر فرمایا کہ مجھے وہاں دفن کرنا۔ ارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی معراج الدین۔ وہاں اس دیوار میں کوئی خاصی ہے جو ہر وقت آپ ادھر ہی دیکھتے رہتے ہو؟ جب بھی دیکھو آپ ادھر دیکھتے رہتے ہو، سبق سے کوئی تعلق نہیں آپ کو، نہ کتاب سے نہ استاد سے، کوئی دیوار میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ فلما اکبر، تو جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس سے واپس آئے تو قال له، حضرت عمر نے فرمایا ان سے کہ ما لدیک، کیا ہے تمہارے سامنے، لفظ مانگ لیا ہے مطلب کیا خبر لائے ہو وہاں؟ قال، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اذنت لک یا امیر المؤمنین، انہوں نے عائشہ نے اجازت دی۔ قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المرجع، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اس وقت کوئی چیز اتنی اہم نہیں تھی جتنی دفن کی وہ جگہ۔ فإذا قبلت، لیکن فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو فاحملونی، تو مجھے اٹھا کر لے جانا، ثم سلم، پھر سلام کہنا چاہیے، ثم قل، پھر اس وقت کہنا کہ یستأذن عمر بن الخطاب، دوبارہ اجازت مانگنا، تو ان اذنت کی فاذکرونی، یہ لیے فرمایا احتیاط کے طور پر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت عائشہ نے کسی رعایت کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے جواب دے دیا ہو، اجازت دے دی ہو اور دل سے وہ راضی نہ ہو، اس واسطے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو دوبارہ اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دیتے ہیں فاذکرونی، تو مجھے وہاں دفن کرنا، والا فردونی الی مقابر المسلمین، ورنہ مسلمانوں کا جو مقبرہ ہے اسی میں مجھے واپس لے جائیں۔ یہاں تک تو تدبیر سے متعلق بات تھی، پر آگے آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر، میرے علم میں کوئی اور آدمی نہیں ہے جو
جو زیادہ حقدار ہو اس امر کا یعنی خلافت کا، ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہو جن کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وفات پائی اس حالت میں کہ آپ ان سے راضی ہیں. سمجھے نا؟ نام لیے پھر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طالب بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کا نام لیا اور فرمایا فمن استخلفوا بعدی، یہ لوگ میرے بعد جس کو خلیفہ بنائے فهو الخلیفہ فاسمعوا له واطيعوا. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سادسا بن وقاص. ان سے آدمیوں کا نام ہے. وولد علی شاب بن الانصار، پھر انصار میں سے ایک نوجوان داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ عز وجل. انہوں نے آ کر فاروق اعظم سے کہا کہ آپ خوشخبری قبول کیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت سے فضائل سے نوازا ہے. کان اللہ کا قدم فی الاسلام ما قد علمت، آپ کو اسلام کے اندر وہ قدم حاصل ہے، یعنی قدیم زمانے سے آپ اسلام لے آئے تھے جو آپ کو معلوم ہے. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل سے کام لیا، یہ دوسری فضیلت. ثم شہادہ، اس کے بعد پھر شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد ہذا کلی، ان سب باتوں کے بعد اتنے فضائل اللہ نے آپ کے لیے جمع کروایا. فقال عمر نے فرمایا کہ لیسنی یا ابن اخی وذلک خطا لا علی ولا لی. مقام دیکھیے فاروق اعظم کا، فرما رہے ہیں کہ کاش میرے بھتیجے وذالک کا اتنا ہی ہو جائے کہ میرا معاملہ برابر برابر ہو جائے. لا علی ولا لی، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو نہ مجھے کوئی ثواب ملے، تو بھی میں اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں. پھر فرمایا کہ اوصی الخلیفۃ من بعد المہاجرین الاولین خیرا، میرے بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بڑائی کا معاملہ کرے. ان یعرف لهم حقهم، ان کا حق پہچانے. وان یحفظ لهم حرمتهم، ان کی حرمت کی حفاظت کرے. وأوصيه بالأنصار خيرا، اور انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. الذين يتبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم، اور انصار میں سے جو محسن ہو ان کے اچھائی کو قبول کرے. ويعفي عن مسيئهم، کوئی اس سے برائی ہو جائے تو اس کو معاف کر دے. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو کا اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ لیا ہے، یعنی اہل ذمہ، ذمہ اقلیتیں، ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ایوب لهم بعهد، ان سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے. وان يقاتل من ورائهم، اور ان کے دفاع میں قتال کیا جائے، یعنی اگر کوئی دوسرا آ کے ان سے لڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے دفاع میں قتال کریں. وَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، اور ان کے اوپر ان کو مکلف نہ کیا جائے ان کی طاقت سے زیادہ کا، یعنی جتنا کوئی ٹیکس ان کے اوپر ایسا لگا دیا جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو، ایسا نہ کیا جائے. جی کسی شخص کو عام مسلمانوں کا قبرستان سے ہٹ کر کسی مخصوص جگہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ جی کسی شخص کو عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کسی مخصوص جگہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ مکروہ لکھا ہے اس کو. انبیاء کرام کا معاملہ تو الگ ہے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر وہ دفن کیا جاتا ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے اس بات کو مکروہ لکھا ہے کہ عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کوئی الگ جگہ اس کی منفرد جگہ بنا دینا، یہ اس کو پسند نہیں. یہ باب ما جنها من سب الأموات. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تابعه علي بن جعفر ومحمد بن عرعرة بن أبي عزيز عن شعبة ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. جب نے فرمایا کہ جو لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کو برا بلا مت کہو. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، کیونکہ پہنچ جائے وہ لوگ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا، جو عمل اس تک پہنچ جائے خود ہی. تب تمہیں برا بلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، برا بلا مت کہو. جی باب ذكر شرار الموتى.
وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. پچھلے باب میں تو مردوں کو برا کہنے سے ممانعت آئی تھی نا، لیکن ساتھ ہی اب اس کی مزید توضیح کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مردہ کہ جس کا شر پھیلا ہو لوگوں اور اس کے شر سے لوگوں کو بچانا بھی منظور ہو کہ لوگ اس کے شر میں کا شکار نہ ہوں، ان کی اگر شر کا ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے کہ ابو لہب ایسا ہی تھا کہ جب اس نے تبا لگا سارا یوم کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب تب داخل ہوئی، سارے قیامت تک اس کی برائی بیان ہوتی رہے گی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جس کا شر پھیلا ہو لوگوں میں اور لوگوں کو اس کے شر سے متنبع کرنا مقصود ہو تو مرنے کے بعد بھی اس کے شر کا تذکرہ کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں. جی شہداء کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جہاں وہ شہید ہو جائے تو ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ جی شہداء کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جہاں سے شہید ہو جائے وہاں دفن کیا جاتا ہے یا منتقل؟ ویسا تو یہ کہ قبرستان میں کیا جائے، لیکن اگر جگہ نہیں ہے جیسے جنگ کا حالت ہے تو مشکل ہے کہیں لے جانا تو بس کرنے میں کو ملا. مسئلہ ہیلا اسکاٹ، اس کا صحیح اور صحیح طریقہ زور سے بولو گا. یہ ہیلا اسکاٹ، ہاں اس کا صحیح اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، سب بیکار ہے. میرے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وبالسند المتصل زکوٰۃ کے ابواب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے امام بخاری نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ زکوٰۃ کا وجود کب ہوا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ منورہ، لیکن امام بخاری ان کی تردید کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکہ مکرمہ کی میں فرض ہو چکی تھی. اور اس کی دو دلیلیں بیان کی امام بخاری. ایک یہ کہ یہ جو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آیا ہے یہ سورہ مزمل کا بھی حصہ ہے. سورہ مزمل میں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اور سورہ مزمل مکہ مکرمہ کی بالکل ابتدائی سورہ ہے. معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ ہی میں زکوٰۃ فرض ہوئی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے اپنی بچہ سے واقع زکوٰۃ یہ مدنی ہے، باقی صورت مکی ہے، مگر اس کے اوپر کوئی مضبوط دلیل موجود ہے. لہٰذا صحیح ہے کہ مکہ مکرمہ ہی بنا دی. اور دوسری دلیل امام بخاری نے یہ بیان کی ہے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے جو سوالات کے جوابات دیے تھے جو آپ شروع میں بالکل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہرقل نے پوچھا تھا کہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا تھا کہ یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف. تو وہاں زکوٰۃ کا حکم دینا بھی بیان کیا. اگرچہ یہ گفتگو ابو سفیان کی ہرقل کے ساتھ ہو رہی ہے اس زمانے میں جب سے صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن یہ جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیتے تھے زکوٰۃ کا، ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے یہ بات کب سنی ہوگی جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے. اس لیے معلوم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ ہی. البتہ اس کی مقادیر، اس کا نصاب، اس کی تفصیلات یہ سب مدینہ منورہ ہے. تو شروع میں زکوٰۃ کا کوئی بہت لگا بندھا
نصاب اور اس کی شرح وغیرہ مقرر نہیں تھی، اسی واسطے سورہ ماعون میں یمنعون الماعون میں اس کو ماعون سے تعبیر کیا گیا ہے زکوٰۃ کو۔ معاون کہتے ہیں معمولی سی چیز جو آدمی کسی کو اپنے محلے والوں کو کسی کو دے دے، تو تھوڑا بہت بھی دے دیتا تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی باقاعدہ اس کا نصاب اس کی طرح وغیرہ مقرر نہیں تھی۔ اور ویسے بھی مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام تھے تو اکثر ایسے ہی تھے کہ جو جن کے پاس کوئی بہت بڑی مال دولت نہیں تھی، اس واسطے وہ تھوڑا بہت جو کچھ دے دیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن تفصیلات جو آئی ہیں وہ ساری مدینہ منورہ جی۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة. وقال فهد حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. وبه قال حدثنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ قال ما له، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یعنی اس شخص نے جو یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو جنت میں لے جائے، وہ کچھ اس نے اشتیاق کے ساتھ اور اس نے اضطراب کے ساتھ پوچھی تھی، جو اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلدی کے بعد معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کوئی عمل اس کو پتہ چلے جس سے وہ جنت میں جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کے اندر کیسا اشتیاق ہے، کیسا اضطراب ہے، یہ بات جاننے کا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَرِبٌ مَا لَهُ یا عرب مَا لَهُ، یہ اس کی مختلف طریقے سے توجیہ کی گئی ہے، جن میں سے 2 زیادہ بہتر ہیں۔ ایک یہ کہ یوں پڑھا جائے کہ عرب مَا لَهُ، عرب خبر مقدم ہے اور مَا لَهُ عرب خبر مقدم ہے اور مَا لَهُ مبتدا مؤخر ہے، یعنی پہلے تو خود ہی پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے، پھر فرمایا کہ خود ہی فرمایا کہ اس کو جو کچھ ہو گیا ہے وہ ایک حاجت ہے۔ عرب کے معنی حاجت ہے جس کو لگ گئی ہے، عرب مَا لَهُ ایک حاجت ہے جس کو لگ گئی ہے، یعنی دھن ہے جس کو لگ گئی ہے کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ جنت میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہے۔ ایک تو یہ ہے طریقہ کو پڑھنے کا، سمجھے نا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عرب کہا جاتا ہے اس شخص کو جو حاجت مند ہے۔ عرب کے معنی تو حاجت سے، اور عرب اس شخص کا صفت بن جاتا ہے جس کے معنی ہے حاجت مند، کہ یہ ہوا عرب، یہ حاجت مند ہے، معلوم اس کو کیا ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ خود ہی جواب بھی دیا کہ یہ حاجت مند ہے، ایک دھن اس کو لگی ہوئی ہے کہ مجھے پتا چلے کہ عمل جنت کو داخل کرنے والا عمل کیا ہوتا ہے۔ ارے سمجھو،
پھر آپ نے بتایا کہ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتي الزکاۃ وتصل الرحم. یہ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه قال عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعوه إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن السباء والحنتم والنقير والمزفة. وقال سليمان وابو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. کیا نام ہے تمہارا؟ انس محمد.